جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 21ویں کتاب شفق کے پجاری کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ دوسری صبح روشی شاہدرہ کے اسٹیشن پر اتری اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے توقع تھی کہ عمران اسٹیشن پر موجود ہوگا۔ ٹرین چلی بھی گئی لیکن روشی پلیٹ فارم پر ہی کھڑی رہی۔ دفتن ایک طویل قامت اور وجیح آدمی اس کی طرف بڑھا۔ محترمہ روشی؟ اس نے مؤدبانہ انداز میں سوال کیا۔ ہاں جی ہاں، فرمائیے۔ مجھے ہز ہائنس پرنس آف ڈمپ نے سروش محل سے بھیجا ہے۔ اوہ اچھا چلو۔ دراز کا آدمی نے اس کا سفری بیگ جھک کر اٹھا لیا۔ وہ دونوں اسٹیشن سے باہر آئے جہاں ایک لمبی سی لیموزین کھڑی تھی۔ تشریف رکھیے، اس نے گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ روشی بیٹھ گئی اور اس کے پیروں کے پاس اس کا سفری بیگ رکھ کر ڈرائیور کی سیٹ پر ڈرائیور جا بیٹھا۔ گاڑی چل پڑی۔ روشی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں عمران نے کون سا کھڑاگ پھیلایا ہے اور اسے سروش محل میں کیا کرنا پڑے گا۔ گاڑی چلتی رہی اور پھر جب وہ شہر سے نکل کر کھیتوں اور جنگلوں سے گزرنے لگی تو روشی کو تشویش ہوئی۔ اوہ، کیا سروش محل ویرانے میں ہے؟ اس نے دراز قد آدمی سے پوچھا۔ جی ہاں، نواب صاحب شہر کے ہنگاموں سے گھبراتے ہیں، اس نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ میرے پرنس کی صحت تو اچھی ہے؟ جی ہاں، وہ بعافیت اور خوش ہیں، اس نے جواب دیا۔ روشی خاموش ہو گئی لیکن جلد ہی اس کے ذہن کو ایک زوردار جھٹکا لگا، کیونکہ وہ گاڑی کسی محل کی بجائے چھوٹے سے کچے مکان کے سامنے رک گئی تھی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ نیچے اتر جائیے محترمہ، دراز قد آدمی نے اس کی طرف مڑ کر کہا۔ دراز قد آدمی نے اس کی طرف مڑ کر کہا۔ یہ سروش محل ہے؟ روشی نے غصیلی آواز میں پوچھا۔ جی ہاں۔ تم مجھے دھوکہ دے کر کہیں اور لائے ہو؟ نہیں محترمہ، آپ چپ چاپ اتر چلیے، خیریت اسی میں ہے۔ اگر اس کے خلاف کریں گی تو آپ کو پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہاں کئی وحشی اور بدتمیز آدمی موجود ہیں۔ روشی گاڑی سے اتر آئی۔ دراز قد آدمی بھی اترا اور اس نے پھر روشی کا بیگ اٹھایا۔ چلیے، اس نے مکان کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ روشی توہن و کرہن چلنے لگی۔ وہ اندر آئے۔ یہاں 3 آدمی موجود تھے اور یہ لباس اور وضاقتہ سے اچھے آدمی نہیں معلوم ہوتے تھے۔ ان کی شکلیں قاتلوں کی سی تھیں۔ تشریف رکھیے، دراز قد آدمی نے ایک شکستہ کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اف، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ آپ بیٹھ تو جائیے، ہم قطعی دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں گے۔ روشی بیٹھ گئی۔ ہاں سنیے، ہم صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ریاست ڈمپ کہاں ہے۔ یہ بات پرنس نے خود مجھے بھی آج تک نہیں بتائی۔
یعنی آپ نہیں جانتی؟ قطعی نہیں۔ کیا میں پرنس پر زور ڈال سکتی ہوں کہ وہ مجھے ڈھم کا جغرافیہ ضرور بتائیں؟ میں ان کی پرائیویٹ سیکرٹری ہوں، معقول تنخواہ ملتی ہے، پھر مجھے کیا پڑی ہے کہ خام خواہ انہیں غصہ دلا کر اپنا مستقبل تباہ کر لوں۔ انہیں اس وقت بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے جب کوئی ان سے ڈھم کا جغرافیہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ وہ کچھ سوچتا ہوا بولا، اچھا یہی بتا دیجئے کہ وہ سروش محل کس لیے تشریف لائے ہیں؟ اب میں ان سے مل کر پوچھوں گی۔ روشی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ وہ مجھے بتائے بغیر یہاں آئے تھے، پھر یہاں بلانے کے لیے کل رات ٹرنک کال کی۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ اچھی بات ہے، اس نے مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر کہا، نتیجہ کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ آپ لوگ پرنس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ روشی نے حیرت سے کہا۔ وہ ایک سیدھے سادے بیوقوف آدمی ہے۔ میں حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے، دراز قد آدمی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ حقیقت تو پرنس ہی سے معلوم ہو سکے گی۔ ویسے میں اتنا جانتی ہوں کہ دارالحکومت کے بہت بڑے بڑے آدمی انہیں دیکھ کر بخلا جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے رفت جان نے اسے قیدیوں کی طرح رکھ چھوڑا ہے، دراز قد آدمی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ رفت جان کون؟ نواب رفت جان سروش محل کا مالک ہے۔ اسے بھی بند کرو، دراز قد آدمی نے ان تینوں سے کہا جو روشی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دراز قد آدمی پھر بولا، اب وہی پرنس کا بچہ باقی رہ جاتا ہے، وہ سارے محل میں ہماری بو سونگتا پھر رہا ہے، کسی طرح اسے بھی لاؤ، پھر ہم اس مکان میں آگ لگا دیں گے۔ روشی کو دھکیل کر ایک کوٹری کے دروازے تک لایا گیا اور پھر وہ اندر دھکیل دی گئی۔ قبل اس سے وہ نکل جانے کی کوشش کرتی، دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ارے آپ! اسے اندھیرے میں کسی کی آواز سنائی دی، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ پھر جب اس کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو گئیں تو اسے ہدہد نظر آیا جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے گھور رہا تھا۔ روشی اسے اچھی طرح جانتی تھی اور وہ بھی اس سے واقف تھا۔ آپ کہاں مس صاحبہ؟ جہاں تم۔ پتہ نہیں یہ گدھا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ روشی جھلا کر بولی۔ ڈرائیور کھڑا بری طرح کانپ رہا تھا اور نواب رفت جامع سے باہر ہوئے جا رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اسے قتل ہی کر دیں گے۔ حضور، گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں کیا کرتا؟ گاڑی کے بچے، یہی نہیں دیکھ لیا تھا کہ انجن کس حالت میں ہے؟ ہمیشہ رات کو دیکھ لیتا ہوں سرکار، رات کوئی خرابی نہیں تھی، پھر کیسے خراب ہو گیا؟ ختم کیجئے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ ہم اغوا کی بو سونگ رہے ہیں، ورنہ وہ اب تک یہاں پہنچ گئی ہوتی۔ اب آپ براہ کرم ہمیں آزاد کیجئے، ورنہ نتائج بہت برے ہوں گے۔ ٹھہریے جناب، مجھے بھی سوچنے دیجئے، نواب رفت جان نے کہا، پھر ڈرائیور کی طرف دیکھ کر غرائے، دفع ہو جاؤ، جاؤ، لیکن میری اجازت کے بغیر محل کی حدود سے باہر قدم نہ نکالنا۔ ڈرائیور سر جھکائے ہوئے چلا گیا۔ زیادہ دیر کرنا ٹھیک نہیں ہے نواب صاحب، عمران نے کہا۔ ارے صاحب، یہ کیا ضروری ہے کہ وہ آ ہی گئی ہو؟ کیا
اگر وہ نہ آئی ہوئی تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ ڈھمپ میں نافرمانی کی سزا موت ہے۔ اگر آئی تھی تو کہاں گئی؟ وہیں جہاں سے پچھلی شام کو آپ نے ایک ٹائپ کیا ہوا خط پایا تھا۔ کیا اس میں یہ تحریر نہیں تھا کہ ڈھمپ کا شہزادہ اپنی سیکرٹری کو طلب کر رہا ہے؟ آپ کو کیسے علم ہوا؟ رفعت جان نے حیرت سے کہا۔ ہمیں سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ ہم احالیان ڈھمپ کے روحانی پیشوا بھی ہیں۔ بس اب جلدی کیجئے ورنہ میری سیکرٹری خطرے میں پڑ جائے گی۔ تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے ننھے بچے۔ رفعت جان کا لہجہ بہت زہریلا تھا۔ بنا سکتا ہوں، عمران سر ہلا کر بولا۔ ہم بعض اوقات اپنے حضور ابا تک کو بے وقوف بنا ڈالتے ہیں، مگر نواب صاحب اس وقت ہم بہت ہی خراب موڈ میں ہیں، اس لیے کچھ نہیں۔ رفعت جان ہاتھ اٹھا کر بولے، تم نے یہاں سے بھاگ نکلنے کے لیے یہ پروگرام بنایا تھا، وہ نہیں آئی، لہٰذا تم اسے خطرے میں ثابت کر کے یہاں سے نکلنے کا موقع تلاش کر رہے ہو۔ ہم ایک بار پھر کہتے ہیں کہ اپنے فیصلہ پر نظر ثانی کیجیے۔ سر سلطان جیسے لوگ غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کرتے۔ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، ضروری نہیں کہ میں کسی مسئلہ پر سر سلطان ہی کی رائے کو اہمیت دوں۔ عمران کچھ نہ بولا۔ اسے سچ مچ غصہ آ گیا تھا، لیکن اس نے اس پر ایک حماقت انگیز مسکراہٹ کا پردہ ڈال دیا۔ محل سے نکل جانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر وہ خود ہی اس سے پہلو تہی کر رہا تھا۔ مقصد جو کچھ بھی رہا ہو۔ وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے سے نکلا اور ایک طرف چلنے لگا۔ اس دن سے ہدہد بھی نظر نہیں آیا تھا۔ رفعت جان نے اس پر بھی شبہ ظاہر کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہاری جان پہچان کا ایک آدمی یہاں تھا، وہ غائب ہو گیا۔ عمران چلتے چلتے مالی کی ان جھاڑیوں کے قریب پہنچ گیا جہاں پچھلی شام اس نے رفعت جان کے 2 محافظوں کی کھوپڑیاں سہلائی تھیں۔ وہ کوئی نیا ہی خیال تھا جس نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ تقریباً 15 منٹ تک وہ وہیں خیالات میں ڈوبا ہوا کھڑا رہا، پھر کسی قسم کی آواز پر چونکا جو جھاڑیوں کی دوسری طرف سے آئی تھی۔ عمران بہت آہستگی سے جھاڑیوں میں داخل ہوا اور دوسری طرف اسے پرنس قدیر نظر آیا جو گھاس پر چت لیٹا ہوا تھا اور قریب ہی 2 محافظ بیٹھے اونگ رہے تھے۔ قدیر تھوڑی دیر بعد کچھ بڑبڑانے لگتا اور وہ دونوں چونک کر پھر اونگنے لگتے تھے۔ دفتن قدیر اٹھ بیٹھا، ساتھ ہی محافظ بھی سنبھل کر بیٹھ گئے۔ ان کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ان کی ذرا سی غفلت انہیں موت سے ہمکنار کر دے گی۔ قدیر نے جیب سے ایک قلم تراش چاقو نکالا اور اس کی نوک سے ایک جگہ کی مٹی کھودنے لگا۔ دیکھنا، ایک محافظ نے دوسرے سے کہا۔ مرنے دو سالے کو، دوسرا بڑبڑایا۔ کہاں تک تھکے مرے، ایسا پاگل پن تو آج تک نہ دیکھا نہ سنا۔ اٹھاؤ پھاوڑا، دوسرا ہنس کر بولا۔ بیٹھے رہو چین سے، اس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے قدیر کے کانوں تک ان کی گفتگو پہنچی ہی نہ ہو۔ وہ بے تعلقانہ انداز میں مٹی کھودتا رہا، پھر تھوڑی دیر بعد چاقو ایک طرف پھینک کر اپنی پیشانی رگڑنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ پیپل پیپل، ایک بار اس کی آواز بلند ہو گئی۔
واپس کب چلو گے بادشاہ سلامت؟ ایک محافظ نے اسے مخاطب کیا۔ کہاں چلوں؟ نہ یہاں مرغیوں کا دھڑبا ہے اور پیپل کا پیڑ۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں بکری کی مینگنیاں کھاؤں گا۔ موٹی جڑ کے نیچے کلندر کا بندر کلولہ کرتا ہے۔ موٹی جڑ، موٹی جڑ، ہاں ہاں موٹی جڑ، موٹی 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 جڑ۔ اس نے تالیاں بجا بجا کر قوالوں کی طرح موٹی جڑ کو رٹنا شروع کر دیا۔ اب مغز نہ کھاؤ، نہیں تو ہم تمہیں اونٹ کی مینگنیاں کھلا دیں گے، ایک محافظ نے کہا۔ بکری کی مینگنیاں، قدیر نے جھلا کر کہا۔ اونٹ ہوتا تو مجھے پتیاں کیوں توڑنی پڑتی؟ گاؤں میں پتیاں توڑتے ہو، بکریاں چراتے ہو، اور یہاں آ کر بادشاہ سلامت بنتے ہو۔ ہمارا بس چلے تو ہم تمہیں خدا گنج پہنچا دیں، نہ دن چین نہ رات چین، محافظ نے کہا۔ خدا گنج نہیں، داتا گنج، قدیر نے کہا۔ اب چلو اپنے کمرے میں، نہیں تو سر پر پھاوڑا مار کر مغز بہا دیں گے۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں، قدیر خوفزدہ آواز میں بولا۔ میں دنیا میں اکیلا ہوں، بالکل اکیلا۔ اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ محافظ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ مجھے وہاں پہنچا دو، وہاں، میں وہاں جاؤں گا، میری بکری۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد ہچکیاں لیتا ہوا بولا۔ اٹھو۔ محافظوں نے اس کی بغلوں میں ہاتھ دے کر زبردستی اٹھا دیا اور دھکیلتے ہوئے عمارت کی طرف لے جانے لگے۔ عمران نے طویل سانس لی۔ اس کے چہرے پر گہرے تفکرات کے آثار تھے۔ وہ بھی عمارت کی طرف مڑ گیا۔ اب وہ اس حصے کی طرف جا رہا تھا جہاں نجمہ رہتی تھی۔ اس نے دور ہی سے نجمہ کو ایک کھڑکی میں کھڑے دیکھ لیا تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے ہاتھ اٹھا کر مؤدبانہ انداز سے سلام کیا۔ نجمہ کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے اسے ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، اس نے عمران کے قریب پہنچ کر ہانپتے ہوئے کہا۔ چلیے وہیں مالے کی کنج میں بیٹھیں گے، مجھے ماموں جان کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے خود ہی کچھ دنوں کے لیے ہم لوگوں کو یہیں بلوایا تھا، ورنہ میں تو ان کے یہاں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ مگر وہ شاید سب سے زیادہ آپ ہی پر مہربان معلوم ہوتے ہیں۔ مگر میں ان سے بے حد نفرت کرتی ہوں۔ واہ، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ آپ ان سے نفرت بھی کرتی ہیں، لیکن شاید آپ کے علاوہ ان کی رہائش گاہ میں اور کوئی نہیں جاتا۔ نہیں بتا سکتی کہ انہیں جلانے میں مجھے کتنا لطف آتا ہے۔ جب وہ مجھ پر جلاتے خار کھاتے ہیں تو میرا دل خوشی سے ناچنے لگتا ہے۔ اگر کسی سے نفرت ہو جائے تو ہر وقت اس کے سر پر سوار رہنا چاہیے، وہ پاگل ہو کر مر جائے گا۔ ہیں؟ تو کیا پرنس قدیر آپ ہی کا شکار ہوئے ہیں؟ قدیر نانا، اس نے طویل سانس لے کر کہا۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ماموں جان کو قتل نہ کر دیں۔ کیوں؟ بس یوں ہی، میں یہی محسوس کرتی ہوں۔ جس وقت ان پر بڑبڑاہٹ کا دورہ پڑتا ہے وہ ماموں جان ہی کے بارے میں زیادہ تر بکواس کرتے ہیں۔ قتل کر دوں گا، مار ڈالوں گا، زندہ نہ چھوڑوں گا۔
دیکھیے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے پاگل پن کا ڈھونگ اس لیے رچایا ہو؟ کس لیے؟ اسی پاگل پن کی آڑ میں مامو جان کو قتل کر دیں۔ آپ کو کیوں اتنی تشویش ہے جبکہ آپ ان سے اتنی متنفر ہیں؟ ضروری نہیں کہ جس سے نفرت کرتی ہوں اس کی موت بھی برداشت کر لوں۔ نہ برداشت کیجیے، ہمیں کیا؟ ہاں، قدیر صاحب البتہ ہمیں بے حد دلچسپ معلوم ہوتے ہیں۔ ان کا گھر کہاں ہے؟ داتا گنج میں۔ داتا گنج کہاں ہے؟ عمران نے بڑے بھولے پن سے پوچھا۔ یہی سڑک جو شہر سے یہاں آتی ہے داتا گنج سے بھی گزرتی ہے۔ یہاں سے شاید 4 میل کا فاصلہ ہے، مگر آپ کو ان باتوں سے کیا سروکار؟ کچھ نہیں، ہمیں کیا سروکار، لیکن آپ ہمیں مالی کے کنج میں نہ لے جائیں۔ ممکن ہے آج نواب صاحب ہم پر میڈے چھوڑ دیں۔ خدا کی پناہ، کل وہ ہماری اوور ہالنگ ہی کر ڈالتے۔ آخر وہ خفا کیوں ہو گئے تھے؟ پتہ نہیں۔ نجمہ نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کیا میں دودھ پیتی بچی ہوں؟ قطعی نہیں، آپ کی عمر زیادہ سے زیادہ 50 سال ہوگی۔ 50 سال؟ آپ گھاس تو نہیں کھا گئے؟ کیا یہاں کھانے کے قابل کوئی گھاس بھی پائی جاتی ہے؟ عمران نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ اتنا بنتے کیوں ہیں؟ اگر بگڑنا شروع کر دیں تو آپ ہمیں بد اخلاق کہیں گی۔ خیر ہاں، یہ تو بتائیے کہ آپ لوگ کس مٹی سے بنے ہیں؟ اگر آپ لوگوں کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو کبھی کا یہاں سے چلا گیا ہوتا۔ آخر آپ اور آپ کی ممی یہاں کیوں مقیم ہیں؟ اوہ، انہیں مامو جان سے بے پناہ محبت ہے، کیونکہ ان کا سگا بھائی کوئی نہیں تھا۔ وہ انہیں خطرات میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آپ کے والد صاحب کا کیا خیال ہے؟ پاپا کا خیال؟ پاپا بیچارے ممی سے بہت ڈرتے ہیں۔ ان میں اتنی ہمت نہیں کہ ممی کے معاملات میں دخل انداز ہو سکے۔ اوہ، کیا آپ بھی خائف نہیں ہیں؟ خوف کس بات کا؟ میرا خیال ہے کہ آج کل مامو جان تفریح کے موڈ میں ہے۔ کسی دوست سے ان کا مذاق جاری ہے۔ کیا مطلب؟ عمران نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ ان کے مذاق بھی عموماً خطرناک ہی ہوتے ہیں، لہٰذا اکثر ان کے بعض احباب بھی ان سے ویسے ہی خطرناک مذاق کر بیٹھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے کسی دوست کو اس جرمن سیاہ کے متعلق معلوم ہو جس نے خود کو شفق کا پجاری بتایا تھا۔ لیکن ہم اس مذاق میں کیسے آ کودے؟ عمران نے پھر جلدی جلدی پلکیں جھپکائیں۔ معاف کیجیے گا، آپ صورت سے بالکل گودی معلوم ہوتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کو بیوقوف سمجھ کر اس مذاق میں شریک کیا گیا ہو، یعنی آپ اس مذاق کا ذریعہ بنائے گئے۔ ظاہر ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے تو ہمیں ڈائنامائٹ کا علم ہوا، ورنہ اگر وہ شفق کے پجاری سچ مچ مامو جان کو ختم کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے خود ہی یہ کارنامہ کیوں نہیں انجام دے ڈالا؟ وہ بھی باہر کی جھاڑیوں میں چھپ کر آسانی سے کام کر سکتے تھے۔ آپ بہت ذہین ہیں، عمران نے کہا، مگر حقیقتاً وہ اس سے متفق نہیں تھا، کیونکہ اب اس نے ایک بالکل ہی نئے زاویے سے اس کیس کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اور آپ کا اپنے متعلق کیا خیال ہے؟ اوہو، ہم یہاں رک کیوں گئے؟ کتنی دھوپ ہے۔ اب ہم یہاں سے واپس جائیں گے کیونکہ ہمارا اپنے متعلق کوئی خیال نہیں ہے۔ پھر
وہ اسے وہیں چھوڑ کر لمبے لمبے قدم رکھتا ہوا عمارت کی طرف چلا گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔